آسان دینیات، مولانا مفتی رضوان نسیم قاسمی نے لکھی ہے آسان دینیات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصاب، کائنات کی اس عظیم ہستی کے نام جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے سارے اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جنہیں سید الاولین و آخرین کے لقب سے نوازا گیا، جنہیں شافع محشر کا اعزاز عطا کیا گیا، جن کو ساقی کوثر کے منصب عظیم سے سرفراز کیا گیا، جن کو معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا، جن کی امت کو دنیا کی بہترین امت کہا گیا، جن کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ ذکر کیا، یعنی مدنی تاجدار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، کشتی ملت کے کھیونہارے، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، رب العالمین کے دلارے، عبدالمطلب کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، جن کی شفاعت کی امید میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، سننے والے اور پڑھنے والے کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اسی مقدمہ ہے۔ بچے خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بچے ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کے محور اور مرکز ہیں، کہ سینٹر ہیں اس کا نا۔ بچے کھلتے ہوئے پھول، چمکتے ہوئے تارے اور بام عروج کو پہنچے ہوئے چاند کی مانند ہیں۔ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کے سرور اور ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ بچے زندگی کے ماحصل، خوش بختی کے نشان اور سرفرازی کی علامت ہیں۔ بچے بے قراری میں قرار، بے چینی میں چین، پریشانی میں سکون اور رنج و الم میں شادمانی کے باعث ہیں۔ بچے ماں باپ کی زندگی، بھائی بہنوں کے پیار، گھر کی رونق، محلے کی زینت اور بستی کی شان ہیں۔ بچے معصومیت کے پیکر، بے گناہی کے نمونے اور سادگی کے مجسمے ہیں۔ لیکن یہ باتیں ہمارے نونہالوں میں اسی وقت پائی جا سکتی ہیں جبکہ بچپن ہی سے دین کی بنیادی باتوں سے ان کو واقف کرایا جائے۔ بس صورت دیگر وہی بچے خود ہمارے اور ملک و ملت کے لیے ناصور بن سکتے ہیں۔ بچپن میں تعلیم و تربیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر بندہ نے زیر نظر کتاب ترتیب دی ہے جو 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، کلمات اسلام و نماز کی دعائیں، 2، 70 مسنون دعائیں، 70 مسنون دعائیں، سنن و آداب، اسلام کے بنیادی عقائد، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، تجہیز و تکفین کا بیان، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 40 مختصر احادیث اور اسماء حسنہ۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ارباب مدارس و مکاتب بندہ کی اس کتاب کو دینیات کے نصاب میں ضرور شامل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ یہ مولانا و مفتی رضوان نسیم قاسمی کا مقدمہ تھا کتاب کے بارے میں۔ آسان دینیات، کلمات اسلام و نماز کی دعائیں، پہلا باب، کلمات اسلام و نماز کی دعائیں۔ پہلا کلمہ، کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ المستدرک علی الصحیح، صحیحین میں ہے یہ۔ دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کا ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ شہادت کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت پڑھیں گے، اللہ اور اس کے عبادت کا اقرار کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا، اور اس کے بعد یہ کلمات جو ہیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید میں دعائیں کرنے اور ذکر کرنے کے لیے کہا، یہ ان کے اوپر مشتمل ہے۔
تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو آتھر نے اس کو لکھتے ہوئے یعنی کہ اس کے میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، لا حول ولا قوت، طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت، ٹھیک ہے، نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اللہ باللہ، اللہ ہی دیتا ہے نا، العلی العظیم، جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رات کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے واش روم جانے کے لیے کروٹ لیتے ہوئے کسی بھی وقت، تو آپ اگر یہ دعا پڑھیں، یہ کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے اور آپ کی رات ذکر میں کرتے ہوئے گزرنے میں شمار ہوتی ہے۔ چوتھا کلمہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے اس کا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں اور شکر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ کلمہ بھی جب رات کو آپ کو جاگ آئے اس وقت آپ پڑھیں، اور تو یہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، وَعَلَىٰ قَعُودِهِمْ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، تو آپ کھڑے ہوئے اور اپنی کروٹوں پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ اس کو ضرور اگر جاگ آئے اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ اس میں آپ کو شمار کرے۔ پانچواں کلمہ، کلمہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے، الذی، جس کے علاوہ، لا الہ، الذی جو ہے، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے اس کے، ہوا اور وہ ہے، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم اور قائم یا قائم رکھنے والا، واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی استغفار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح اس کو استغفار مانگنے، صرف پڑھنے کے اس پہ نہیں ہم رہیں، اس کو واقعی ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں سچے دل سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں تمام گناہوں سے، اذنبتہ، ہر اس گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا نا، اذنبتہ عمدن، عمدن ہوتا ہے نا، عمدن کیا اس نے، قتل عمد بھی کہتے ہیں، عمدن جان بوجھ کر، او خطاً، یا خطا سے نا، غلطی سے، سرن چھپا ہوا، او علانیہ، یا علانیہ، واتوب الیہ، اور میں اس سے معافی مانگتا ہوں، من الذنب، اس گناہ سے، الذی، جو عالم، ٹھیک ہے، کھلم کھلا کچھ کیا گیا جس کا پتہ تھا نا سب کو، جو عالم، و من الذنب الذی، اور اس گناہ سے بھی، لا عالم، نہیں مجھے پتا نا، نہیں پتا چلا اچانک سے یا نا سمجھی میں ہو گیا، انکا، بے شک، انتا، تو، علام الغیوب، سب سے زیادہ غائب کا جاننے والا ہے، وستار العیوب، اور گناہوں پہ کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، وغفار الذنوب، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، ڈھانپ لینے والا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں گناہ سے بچنے کی اور نہ اچھا کرنے کی کوئی طاقت، الا باللہ، سوائے اللہ کے، العلی، جو بہت بلند ہے، العظیم، عظمت والا ہے۔ پھر ہے چھٹا کلمہ جو ہم عام طور پہ ہمارے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اصل میں مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت لازم ہے،
لیکن یہ کلمات جو ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ان کو شامل کیا ہے، اور اس سے بہت برکتیں اور بہت ثواب جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ تو چھٹا کلمہ ہے کلمہ رد کفر۔ کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، کیونکہ شرک سے جو ہے وہ پناہ مانگنا ہر روز اور ہر وقت بہت اہم ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا، اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، ان اشرکا کہ میں شرک کروں، بکا تیرے ساتھ، شیئن کسی بھی چیز کا، وانا اور میں عالم بہی اس کو جان رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے، استغفرک اور میں مغفرت مانگتا ہوں، لما لا عالم اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتا، تبت عنہ اس سے توبہ کرتا ہوں، وتبرأت من الکفر اور میں برات کا اعلان کرتا ہوں کفر سے نا، والشرک اور شرک سے، والمعاصی اور گناہوں سے، کلہا سب کے سب، اسلم تو میں اسلام لایا، مسلمان ہوا، فرما بردار ہوا، اسلم تو مین فرما بردار ہونا، سرنڈر کرنا، وآمنت اور میں ایمان کا اقرار کرتا ہوں، وأقول اور میں کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وہ ساتواں کلمہ سید الاستغفار نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ سید الاستغفار ہمیں یاد کرنا چاہیے ضرور، یہ سارے کلمے اگر ہم یاد کریں صبح شام کی دعاؤں میں پڑھیں تو بہت ہی ہم ہر مصیبت، تنگی، مشکل، گناہ اور جو ہے نا ایسی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، شرک سے، کفر سے۔ تو اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں آپ کے سوا، خلقتنی آپ نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک اور میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک اور میں آپ کے اس وعدے پر قائم ہوں نا، آپ کے کیے ہوئے وعدے، عہد اور وعدہ پر قائم ہوں، ووعدک عہدک ووعدک مستطاعت جہاں تک میں طاقت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جہاں تک ہماری استطاعت ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اقرار کریں، اعوذ بک اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما صنعت جو بھی اس کے شر سے جو میں نے کیا، یعنی کہ جو غلط میرے سے ہو گیا اس کے شر سے، یا اس میں کوئی جو شر والی بات تھی اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ابو لکا اور میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ابو میں اقرار کرتا ہوں، لکا تیرے لیے، بنعمت کا ان نعمتوں کا، علیہ جو مجھ پر کی، وابو اور میں اقرار کرتا ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں بذنبی اپنے گناہوں کا، فاغفر لی بخش دے مجھے، فإنہ پس بے شک، لا یغفر الذنوب کوئی نہیں گناہ بخشتا، کوئی نہیں چھپاتا گناہوں کو، الا انت سوائے تیرے۔ بخاری کی ہے یہ روایت، اور اس میں یہ دعا، سبحان اللہ۔ تو آگے ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ ایمان لایا میں، کما ہوا باسمائہ جیسا کہ وہ اپنے ناموں و صفات ہی اور صفتوں کے ساتھ، یعنی کہ اللہ پہ ایمان لایا اپنے اس کے تمام ناموں اور صفتوں کے ساتھ، وقبلت اور میں نے قبول کیے، ٹھیک ہے، جمیع احکام ہی اس کے تمام احکام، یہ بھی اقرار ہے ہمارے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں، میننگ کیا ہے، ہم کیا روز اللہ سے اقرار کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی نا۔ آپ کوئی چیز یاد کر لیں آپ جس کے آپ کو مطلب ہی نہ پتہ ہو، اور پھر آپ روز کہتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو سننے والا کہتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے اس کی طرح عمل تو کر نہیں رہا، یا اس کی طرح اس کو فالو تو کر نہیں رہا، تو اس میں پھر اس کا فائدہ نہیں رہتا۔ تو ایمان مفصل، آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پہ، و رسلہ اور اس کے رسولوں پہ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پہ، والقدر خیرہ اور تقدیر کے اچھا، و شرہ اور برا، تقدیر کی برائی اور اچھائی جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی اللہ کی طرف سے، والبعث
اور زندہ ہونے پر بعد الموت، موت کے بعد۔ یہ بہت اہم، یہ جو ہے ہمارے یقین کا، ایمان کا حصہ ہے، جس میں ہم جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھتے ہیں کہ وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس میں یہ اللہ، ملائکہ، ٹھیک ہے، یہ غائب والے وہ آ گئی ساری چیزیں، اور اس کے بعد آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے علاوہ جو ہیں چیزیں جس پہ ہمیں مان لانا ضروری ہے، اور پھر ہماری تقدیر، ہماری قسمت کہ جو اللہ نے لکھی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، اس کے اوپر ناراض ہونا یا اس کے اوپر شکوہ کرنا یا اس کے اوپر یہ جس کو کہتے ہیں نا کمپیئر کرنا، مقابلہ بازی کرنے سے انسان خود تکلیف میں رہتا ہے، اور وہ ایمان جو ہے اور اس کی صحیح طرح سے ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور وہ ہمارے یقین کا حصہ نہیں بنتا۔ اس کے بعد ہے ثنا۔ یہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو ہم ثنا پڑھتے ہیں پہلے، تو یہ جو ہے جس کا کہتے ہیں لازمی حصہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کو بہت پسندیدہ کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، اور دعائیں، دوسری دعائیں پڑھتے تھے نا، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے، تبارکا، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، تبارکا اور برکت والا ہے، اسموں کا تیرا نام، و تعالی اور بلند ہے نا، جدو کا تیری شان، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کے الفاظ یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آنا نا، کہ من سے، الشیطان شیطان، الرجیم رجیم، مردود بھی جس کو کہتے ہیں نا۔ تو کلمات اسلام و نماز کی دعائیں اور تسمیہ کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمیں ہر کام کے شروع کرنے سے، جو بھی ہم کام شروع کریں، جو بھی لکھنا، پڑھنا، کھانا پینا، سونا، تو اس میں بھی ہم اللہ کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بھی ساتھ اس نام، اللہ ہی اللہ، الرحمن جو رحمان ہے، اور رحیم ہے نا، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع و سجدہ کی تسبیح۔ رکوع کی تسبیح یہ ہے، سبحان ربی العظیم، ترجمہ پاک ہے میرے رب کی ذات جو عظمت والی ہے، اور سجدہ کی تسبیح یہ ہے، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرے رب کی ذات جو بلند شان والی ہے۔ صحیح مسلم، یعنی یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات ہیں، سورہ واقعہ کی ہے سبحان ربی العظیم، اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، عظمت والا ہے جو، تو اس کو نماز میں رکھا گیا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کی تسبیح۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد تسمیع، یعنی یہ الفاظ کہیں، سامع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، جس کے لیے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سامع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی اس کے جواب میں تمہید، یعنی یہ الفاظ کہیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہے التحیات۔ یہ سارے چیزیں بچوں کو جب ہم شروع کرتے ہیں نماز، یا کوئی مسلمان ہوتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے، اس کو سکھاتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ بہت اہم ستون ہے دین کا۔ التحیات للہ، الصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام التحیات، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تمام جو تحیات ہے نا، تو اس کو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں عبادتیں، اور تو وہ کیا ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ الصلاوات، اور صلوات ہوں، والطیبات، زبانی التحیات، ٹھیک ہے، زبانی جو ہم زبان سے کرتے ہیں عبادت، والصلوات اور بدنی، والطیبات اور مالی عبادتیں، ٹھیک ہے۔ تو السلام علیکہ، سلام ہو تم پر اے نبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں، السلام علینا،
اور سلام ہو ہم پر، علینا، علا اور نا، ہم پر نا، علی عباد اللہ اور ان بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، و اشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں، محمدن کہ محمد عبدہ و رسولہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد آخری نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری۔ اللہم اے اللہ رحمت نازل فرمائیے، صلی رحمت نازل فرمائیے، علی پر محمد محمد، و علی اور پر آل محمد ان کی آل پر، کما صلیتا جیسے آپ نے رحمت نازل فرمائی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو، حمید بہت تعریف کے قابل نا، تعریف کے لائق، اور مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ اور اللہم بارک اے اللہ برکت نازل فرمائیے، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک حمید مجید آپ بہت تعریف کے لائق بڑی بزرگی والے ہیں۔ پھر دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، آخر میں دعا مانگتے ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عام طور پہ یہ یاد کروائی جاتی ہے، اور تو کوئی بھی مسنون اور قرآنی دعائیں میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دعا ہے، اللہم اے اللہ انی ظلمت بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلما کثیرا بہت ظلم، ولا یغفر الذنوب اور نہیں گناہ معاف کرتا، نہیں ان کو چھپاتا گناہوں کو، الا انت سوائے تو، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں معاف کرتا اور چھپاتا اور کور کرتا، فاغفر لی پس مجھے معاف کر دے نا، بخشش کر دے، مغفرتن من عندکا تو بخشش کے ذریعے مجھے بخش دیجئے، مغفرہ، مغفرہ عربی زبان میں امبریلا کو، چھتری کو بھی کہتے ہیں نا، جب ہم بارش میں نکلتے ہیں تو اس کو اس سے کور کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک گناہوں کو، فاغفر کا مطلب چھپا لینا بھی ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بخشش کے ذریعے سے مجھے بخش دے، چھپا لے میرے گناہوں کو نا، اور من انتقا اپنے پاس سے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انکا انت الغفور الرحیم بے شک بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر دعائے قنوت ہے جو عام طور پہ ہمیں سکھائی جاتی ہے وتر میں پڑھنے کے لیے، ایک دوسری دعا بھی ہے، تو یہ والی دعا عام طور پہ ہوتی ہے کتابوں میں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ونؤمن بک اور تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک اور تیرے اوپر ہی توکل کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر اور آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، ونشکرک اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اور تیرا انکار نہیں کرتے یا ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک من یفجرک، ونخلع اور ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، نخلع الگ کرتے ہیں، ونترک ترک کرنا چھوڑتے ہیں، من جو، یفجرک جو کیا ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، فجور کرتا ہے، اللہم اے اللہ ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور سجدہ کرتے ہیں، وعلیک نسعی اور ہم تیری ہی طرف، نسعی جلدی سے دوڑنا نا، کوشش کرنا، اور ہم تیری ہی طرف جلدی سے آتے ہیں، ونحفظ اور آپ ہی کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، رحمت کی امید رکھنا، ونرجو رحمتک
اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، ونخشى عذابک اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوڑتے اور لپکتے ہیں نا، نسعى دوڑتے، ونافدو لپکنا، ونرجو اور امید رکھتے ہیں رحمتک تیری رحمت سے، ونخشى عذابک اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بے شک تیرا عذاب بالکفار کفار کے ساتھ ملحق جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے بعد کی دعا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام، یعنی نماز جب ختم کریں سلام پھیریں تو اس کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام، کہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں اور آپ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، آپ بابرکت ہیں، اے بزرگی اور عظمت تو اکرام والے، یعنی اگر آپ کوئی غلطی ہو گئی ہے نماز میں، بھول گئے ہیں یا آپ توجہ نہیں دی، خشوع سے نہیں پڑھی، تو آخر میں ہم اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ تو 70 مسنون دعائیں، 70 مسنون دعائیں۔ وضو سے پہلے کی دعا، بسم اللہ العظیم والحمد للہ الذی ہدانا للاسلام، کہ نماز وضو شروع کرنے سے پہلے کوشش کر کے یاد کر کے یہ نماز دعا پڑھنی چاہیے نا۔ وضو شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ العظیم، اللہ کے عظیم نام کے ساتھ، والحمد للہ اور اس کی تعریف کرتا ہوں، الذی جس نے ہدانا ہمیں ہدایت دی، للاسلام اسلام کی، یعنی کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اس کا راستہ دکھایا۔ وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی، درمیان میں آپ کو یاد آئے وضو کر رہے ہیں جس وقت بھی آپ نے جتنے بھی اس کے ارکان پورے کر لیے تو یہ دعا پڑھنی، اگر آپ کو آئے تو ضرور پڑھیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ اغفر لی معاف کر دے مجھے، ذنبی میرے گناہ، ووسع لی اور کشادہ کر دے، کھلا کر دے نا، لی میرے لیے، فی داری میرے گھر میں وسعت دے دے، وبارک لی اور برکت دے، فی رزقی میرے رزق میں، اور میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس میں اضافہ کئی جگہوں پہ ہے، واجعلنی من عبادک الصالحین، کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اللہم اے اللہ اجعلنی بنا مجھے، ٹھیک ہے، من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، کوئی غلطی کر لیں تو فوراً توبہ کریں، اجعلنی من المتطہرین اور بنا مجھے پاک رہنے والوں میں نا، اور اس کے بعد ہے وجعلنی من عبادک الصالحین اور بنا مجھے شامل کر مجھے اپنے صالح لوگوں میں نا، نیک لوگوں میں۔ اذان کے بعد کی دعا، تو اذان کے بعد کی دعا اس طرح سے ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، اللہم اے میرے رب، اے اللہ رب جو رب ہے، ہذہ الدعوہ جو اس مکمل دعوت التامہ مکمل دعوت، والصلاۃ القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، آتی دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، الوسیلہ مقام وسیلہ، والفضیلہ اور فضیلت، وابعثہ اور مقامہ محمودہ اور عطا فرما یا فائز فرما انہیں، وابعثہ ان کو دے مقامہ محمودہ مقام محمود، الذی وعدتہ جس کا تو نے وعدہ کیا، انکا بے شک، لا نہیں، تخلفا تو خلاف کرتا، المیعاد وعدوں کی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ اللہ کے نام سے، والصلاۃ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام، الصلاۃ والسلام نا علی رسول اللہ، اللہم اے میرے اللہ افتح کھول دے
لی میرے لیے، سورہ فاتحہ کو بھی فاتحہ کہتے ہیں کہ اس کے کھولنا، کھولنے والی، شروع کرنے والی، افتح کھول دے لی میرے لیے، ابوابا رحمتک رحمت کے دروازے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، اور پھر اللہم انی اسالک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ ہے اس کا، اللہم اے اللہ، انی میں اسألک سوال کرتا ہوں، خیر المولج گھر میں داخل ہونے سے، میں آپ سے گھر میں داخل ہونے کی بھلائی نا، خیر المولج و خیر المخرج، اور گھر سے باہر نکلنے کی بھلائی، ٹھیک ہے نا، مانگتا ہوں، بسم اللہ اور میں شروع کرتا ہوں یعنی کہ اللہ کے نام سے، ولجنا میں کیا کرتا ہوں، نکلے، اور بسم اللہ خرجنا اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، نہیں، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے، ولجنا داخل ہوئے، بسم اللہ خرجنا اور اللہ ہی کے نام سے نکلے، ولجنا لوٹنا، پلٹنا، آنا، اور خرجنا نکلنا، اور اللہ کے نام پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں نا۔ اگلی دعا ہے گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکلا، بسم اللہ کا نام لے کر، توکلت اس پر میں نے بھروسہ کیا، توکلت میں نے بھروسہ کیا، علی اللہ اللہ پر، لا نہیں، حول کوئی طاقت، ولا قوت اور نہ کوئی قوت، الا باللہ سوائے اللہ کے، کہ کیا کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت جب ہم نکلیں نا۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ و برکت اللہ، میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کیا۔ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائیں اور درمیان میں یاد آئے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کا میننگ ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے، اولہ شروع اور آخر میں اللہ کا نام لیا، یعنی شروع اور آخر، اس کا شروع اور اس کا آخر اللہ کے نام کے ساتھ۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمد للہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں اور شکر، الذی جس نے اطعمنا ہمیں کھلایا، وسقانا اور پلایا، وجعلنا اور بنایا ہمیں مسلمین۔ افطار کے بعد کی دعا، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے رزق کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ دعوت کھانے کی دعا، اللہم اطعم من اطعمنی بس کی من سکانی، اور دعائیں بھی ہیں، یہ مختصر دعائیں بچوں کے لیے نا، اپنے بچوں کو سکھائیں، اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا، اللہم اطعم کھلا اس کو، من جس نے، اطعمنی مجھے کھلایا، بس کی اور پلا اس کو، من جس نے، سکانی مجھے پلایا۔ دوسرے کے یہاں افطار کرنے کی دعا، جب کسی کے یہاں افطار کریں تو اس کو یہ دعا دیں، افطرا عندکم، افطرا افطاری کریں، عندکم تیرے پاس، الصائمون روزہ رکھنے والے، وَأَكَلَا اور کھائیں، طعامکم تمہارا کھانا، الابرار نیک لوگ، وسلطہ اور رحمتیں بھیجیں، ٹھیک ہے، علیکم تمہارے اوپر، الملائکہ ملائکہ اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا، الحمد للہ حمدن کثیرا، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، ایسی تعریف جو کثیرہ بہت زیادہ ہو، طیباً پاکیزہ ہو، مبارکاً بابرکت فی اور جس میں برکت بھی ہو، ٹھیک ہے، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، یہ غیر مکفی، ہم اس کھانے کو اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس کے محتاج نہیں، غیر مکفی کہ وہ کافی نہیں تھا نا،
ولا مودعن، اور نہ اس کو ہمیشہ کے لیے رخصت کرنا چاہتے ہیں، ولا مستغنن، اور نہ اس سے بے نیاز ہیں۔ استغنا کہتے ہیں نا غنی ہو جانا، بے نیاز ہو جانا۔ انہو ربنا، بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے پانی پینے سے پہلے، اور پانی پینے کے بعد کی دعا الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، الذی جس نے سقانا ہمیں پلایا، عذباً فراتن میٹھا خوشگوار پانی، برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، ولم یجعلہ اور نہیں بنایا اس کو، ملحن نمکین، اجاجن بے مزہ، بذنوبنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ آب زمزم پینے کی دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، اللہم اے اللہ، انی میں اسألک سوال کرتا ہوں، علما علم کا، نافعا نفع دینے والا، ورزقا اور رزق کا، واسعا وسعت والا، وشفاء اور شفا، من کل داء ہر بیماری سے نا، روحانی جسمانی ساری بیماریوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ دودھ پینے کی دعا۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ برکت دے اس میں، لنا ہمارے لیے، فیہ اس میں، وزدنا اور زیادہ عطا فرما، منہ اس میں سے، یعنی کہ اللہ ہمیں اس میں برکت دیں اور اس کو ہمارے لیے زیادہ کر دیں۔ سونے سے پہلے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام پر مروں گا، بسمک تیرے نام کے ساتھ، اموت میں مروں گا، و احیا اور میں جیوں گا یا زندہ ہوتا ہوں۔ نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہم غارت النجوم، اللہم اے اللہ غارت چھپ گئے، غارت ہونا لائک ختم ہو جانا، فنش ہونا، غارت النجوم ستارے چھپ گئے، وحدات العیون اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، وانت اور تو حی زندہ ہے ہمیشہ، اور قیوم اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، لا تاخذک نہیں پکڑتی تجھے، ٹھیک ہے، یا نہیں آتی تجھے، سیناتن اونگ، ولا نومن اور نہ نیند، یا حیو اے حی، یا قیوم اے قیوم، وَأَهْدِي لیلی وَأَنِمْ عینی، میری رات کو پرسکون بنا دیجئے، اہدی لیلی وَأَنِمْ عینی، اور میری آنکھ کو نیند عطا فرما دیجئے۔ اگر یہ دعائیں ہم یاد کریں تو بہت ہی بہترین ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں نیند نہیں آتی، اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو تو آپ آیت الکرسی اور دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہم نے کلمے پڑھے تھے اس میں کلمہ تیسرا اور چوتھا، ٹھیک ہے۔ نیند میں ڈر جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزۃ الشیاطین وان یحضرون۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بکلمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ، من غضبہ اس کے غضب، وعقابہ اور اس کے غصہ سے، وشر عبادہ اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین اور شیاطین کے وسوسوں سے، وان یحضرون اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ جاگنے کے بعد کی دعا۔ جب سو کے اٹھیں صبح کو تو یہ دعا پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا، ہم جو بھی اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں، ان کو عادت بنا لیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، بچے یاد کریں تو اپنے ماما بابا کو یاد کرائیں، اور سبحان اللہ، تو جو ہے جو بھی یاد کرے جو بھی پڑھے تو ہمارا ہر وقت ہر ٹائم اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزرے گا نا، تو بیچ کے حصے کو اللہ پاک خود ہی اس کی برکت سے اچھا بنا دے گا۔ جاگنے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ جی جس نے احیانا ہمیں زندہ کیا، ٹھیک ہے، بعد ما
جو اماتنا ہمارے اوپر موت آئی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف ہمیں زندہ ہو کر جانا ہے نا، واپس پلٹنا ہے۔ کپڑا پہننے کی دعا۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اور شکر، کسانی جس نے پہنایا، ھذا الثوب یہ کپڑا، ورزقنی ٹھیک ہے اور عطا فرمایا مجھے، من غیر حول منی من غیر بغیر حول منی میری کسی طاقت کے، ولا قوہ اور کسی قوت کے، یعنی میری کوئی طاقت اور قوت نہ تھی، اللہ ہی نے مجھے یہ پہنایا اور اسی کی وجہ سے اور دوسرا ایک اور دعا ہے نیا کپڑا پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی اللہ کے لیے تمام تعریفیں اور شکر، الذی جس نے کسانی پہنایا، ما جو اواری جو چھپاتا ہے، بہی اس سے عورتی میرا ستر کہ جس سے میں اپنا ستر چھپاؤں، وَأَتَجَمَّلَ اور خوبصورت بناتا ہے، بہی اس سے، فی حیاتی میری زندگی میں، یعنی میری زندگی کو جو جس سے میں اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔ کپڑا اتارنے کی دعا، بدن سے نیا یا پرانا کپڑا اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آسان ہے۔ آئینہ دیکھنے کی دعا، اللہم انت حسنت خلقی، اللہم اے اللہ انت تو نے، حسنتا خوب بنایا، اچھا بنایا، بہترین بنایا، خلقی میری صورت کو، فحسن پس خوب بنا دے، بہت اچھا بنا دے، خلقی میرے اخلاق کو۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہم اے اللہ، انی میں اعوذ پناہ مانگتا ہوں، بکا تیری، من الخبث خبیث شیاطین سے، والخبائث اور شیاطین عورتوں سے، ٹھیک ہے مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل سب سے پناہ مانگتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی الحمد تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، الذی جس نے اذہبا دور کر دیا، انی مجھ سے، الاذی اذیت کو، پین کو، تکلیف کو، وعافانی اور مجھے سکون عطا کیا۔ اگر آپ کوئی کبھی پرابلم ہو واش روم جانے میں، یا پیٹ میں درد ہو، یا قبض ہو، کانسٹیپیشن ہو، یا کچھ اور، تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آرام سے آپ کو فارغ کر دیتا ہے، اور اگر تکلیف میں بھی ہوں تو اللہ کا شکر اس حالت میں بھی ادا کریں تو اللہ تعالیٰ تکلیف کو جلدی دور کر دے گا، اور اس کے لیے ہمارے لیے ثواب لکھے گا۔ سفر پر نکلتے وقت کی دعا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم اے اللہ، انت صاحب تو ساتھی ہے، فی السفری سفر میں، والخلیفہ فی الاہلی اور ہمارے پیچھے ہمارا خلیفہ، نائب کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، یا اور فی الاہلی ہمارے اہلوں میں، والمالی اور ہمارے مال، والاولادی اور اولاد کا محافظ ہے، یعنی جب اللہ خلیفہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، محافظ ہوگا۔ اللہم اے اللہ، انا میں نسألک سوال کرتا ہوں، فی سفرنا اپنے اس سفر میں، حاضل بر ٹھیک ہے فی سفر اپنے اس سفر میں، سفر الحاظہ اس سفر میں، البر نیکی کا، والتقوی اور تقوی کا، ومن العملی اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں، ما تحبو جس سے آپ راضی ہوں، محبت کریں، وترضی اور راضی ہو جائیں۔ اللہم اے اللہ، انی میں، اعوذ بک میں پناہ چاہتا ہوں، من وعثاء السفر سفر کی مشقت سے، وقابۃ المنظر غم میں ڈالنے والے منظر، یعنی کہ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ کا منظر دیکھنا پڑ جائے، کوئی اور ایسی چیز آپ کو راستے میں نظر آئے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ وسوء المنقلب بری حالت میں گھر والوں، یعنی کہ واپس پلٹنے، فی الاہلی اپنے گھر والوں میں، والمالی اور مال میں، والولدی اور اولاد، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں، مال اور اولاد میں جب آپ پلٹیں تو آپ کو کوئی بری خبر ملے یا برا آپ کو کوئی سین ملے تو اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم اے اللہ، ہون علینا سفرنا، ہون آسان کر دے،
ایزی کر دے، لائٹ کر دے، علینا ہمارے اوپر، سفرانہ ہمارا سفر، حاضہ یہ، وَأَطْوِعْنَا بُعْدَهُ اور اس کی دوری کو، اطوینا لپیٹ دے، کم کر دے نا، جس سے مشقت نہ ہو، جو ہمیں ایسے لگے کہ جلدی سے ختم ہو گیا سفر مزے میں نا۔ سبحان اللہ۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحانہ پاک ہے، الذی وہ، سخرہ جس نے مسخر کیا، تابع کر دیا، لنا ہمارے، ہاذا یہ، وما اور جو، کنہ لہو، وما کنہ اور نہیں تھے، کنہ وما اور نہیں، کنہ تھے ہم، لہو اس کے لیے، مقرنی اس کو قابو کرنے والے، یعنی کہ ہم اس کو قابو کرنے کے قابل نہیں تھے، ہم اس میں، وَإِنَّا اور ہم، اِلیٰ ربنا اپنے رب کی طرف، لمنقلبون، لمنقلبون ضرور پلٹنے والے ہیں، indeed we are going back to نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ جب بھی سفاری پہ بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اب وہ سواریاں بھی قابو کرنا، ان کو مسخر کرنا ظاہر ہے جو اس وقت استعمال ہوتی تھیں، اور اب بھی اگر آپ کی سواری کو پرابلم ہو جائے، راستے میں آپ کی کار خراب ہو جائے یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو صرف اللہ ہے اگر اس سے حفاظت کرنے والا اور اس کو ہمارے لیے مسخر کرنے والا، ہمارے کام اس سے ہم لیتے رہیں۔ کشتی اور جہاز میں سوار ہونے کی دعا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بسم اللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے قرآن پاک میں، ترجمہ اللہ کے نام سے، مجریحا یہ چلتی ہے، مجری جاری ہونا نا، چلنا اس کا، و مرساہا اور ٹھہرنا، اور ٹھہرتی ہے، ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا پروردگار بہت مغفرت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کسی منزل پر قیام کرنے کی دعا، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق، جب آپ کسی جگہ پہ ٹھہریں یا صبح کریں، صبح کی دعاؤں میں بھی شامل ہے، اس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بکلمات اللہ کلمات سے اللہ کے، التاماتی تمام کے تمام، من شر ہر اس شر سے، ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا، یعنی جو چیز بھی شر والی پیدا کی اس سے اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں، سبحان اللہ۔ سفر سے واپسی کی دعا، جب سفر سے واپس ہوں اور اپنے گاؤں نظر آنے لگے یا گھر نظر آنے لگے، گھر میں داخل ہونے تک یہ دعا پڑھتے رہیں، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، سبحان اللہ۔ دیس ایزی ہے نا، اور اس میں ردم بھی ہے، اور اس کو آپ اچھے اس سے یاد کر سکتے ہیں، آئبون ہم لوٹنے والے ہیں، تائبون توبہ کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، لربنا اپنے رب کی، حامدون ہم رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ مہمان کو رخصت کرنے کی دعا، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، استودع اللہ کے سپرد کرتا ہوں، استودع میں سپرد کرتا ہوں، اللہ اللہ کے، دین کا تمہارا دین، و امانتک اور تمہاری امانت، و خواتیم عمل کا اور تمہارے آخری عمل کو۔ تو یہ مہمان کو جب رخصت کریں اس کو یہ دعا دیں۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ، انی میں اسألک سوال کرتا ہوں، خیر ھذہ السوق اس بازار کی خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہوں نا، مانگتا ہوں، وخیر ما فیہا اور جو کچھ بھی اس میں اچھا ہے، واعوذ بک اور میں پناہ مانگتا ہوں، من شرہا اس کے شر سے، وشر ما فیہا اور جو بھی اس میں برائی ہے، اللہم اے اللہ، انی میں اعوذ بک تیری پناہ مانگتا ہوں، ان کے اصیبہ پہنچے، فیہا اس میں، یمیناً فاجرتاً کہ میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی مدد لے کر پناہ مانگتا ہوں کہ اس بات سے کہ یہاں گناہ والی قسم کھاؤں، یمیناً قسم کھانا، ان اصیبہ کہ پہنچے مجھے، فیہا یمیناً فاجرہ کہ کوئی ایسی قسم کھانی پڑے جو کیا ہو، کہ گناہ والی ہو نا، فجور سے ہے، او
صفقاتن خاسرہ، یا ایسا معاملہ پیش آئے جس میں میں خسارہ کھاؤں، نقصان اٹھاؤں۔ مہینہ کا پہلا چاند دیکھنے کی دعا، اللہم اہلہ، اے اللہ اہلہ، اس کو نکال، علینا ہمارے اوپر، بالیمن برکت کے ساتھ، ایمان ایمان والا، والسلامت سلامتی، والاسلام اور اسلام، اور والتوفیق لما تحب و ترضا، اور توفیق اور ایسی توفیق کے ساتھ، لما جس کے ساتھ، تحب تو محبت کرتا ہے، و ترضا اور راضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر برکت، ایمان، سلامتی، اسلام اور آپ کے محبوب و پسندیدہ اعمال کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما۔ ربی، اے میرے رب، و ربو کا، اور تیرا رب، اللہ اللہ ہے، یعنی چاند سے ہم کو دیکھ کے کہتے ہیں نا میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہے۔ بارش طلب کرنے کی دعا، جب بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو رہی ہو تو کثرت سے دعا پڑھیں، اللہم آغثنا، اللہم آغثنا، اللہم آغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ بارش کے درمیان کی دعا، جب بارش ہونے لگے تو یہ دعا پڑھیں، ایزی ہے بالکل، چھوٹی چھوٹی دعائیں نا، اللہم سیبا نافعا، اللہم اے اللہ سیبن نفع پہنچانے والی نا، بارش یعنی درمیانی بارش، نافع نفع دینے والی، نفع پہنچانے والی بارش برسا، سیبہ بارش کر۔ زیادہ بارش ہونے لگے تو یہ دعا پڑھیں، جب زیادہ بارش ہو رہی ہو اور نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والعجام والضراب والاودیات ومنابت الشجر، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، حوالینہ ہمارے ارد گرد، ولا علینا اور ہم پر نہ برسا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت شدید ہو جائے، اور اے اللہ ٹیلوں پر، اللہم علی الاکامی ٹیلوں پر، والجبالی پہاڑوں پر، والعجامی اور کلوں پر، والترابی اور چھوٹے ٹیلوں پر، والعودیات نالوں میں، ومنابت الشجر درخت اگنے کی جگہوں پر برسا، ٹھیک ہے۔ بجلی کڑکتے وقت کی دعا، اللہم لا تقتلنا، اے اللہ ہمیں نہ قتل کر، نہ ہمارے اوپر بے غضب کیا اپنے غضب سے، ولا تہلکنا اور نہ ہمیں ہلاک کر، بے عذاب کا اپنے عذاب کے ساتھ، وعافنا اور ہمیں عافیت دے، قبل ذالک اس سے پہلے۔ تیز آندھی کے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک، اے اللہ انی میں، اسألک پناہ سوال کرتا ہوں، اسالو سوال کرتا ہوں، کا تجھ سے، خیرہا اس میں جو خیر ہے اس کا، وخیر ما فیہا اس کی خیر کا، وخیر ما فیہا اور وہ ساری خیر جو اس میں ہے، وخیرہ اور وہ ساری خیر، ما ارسلتا بہی جس کے لیے یہ بھیجی گئی ہے، وَأَعُوذُ بِکَ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شرہا اس کے شر سے، وَالشَّرَّ مَا فِیہا اور اس کے اندر کے شر سے، وَشَرَّ اور اس شر سے، ما جو ارسلتا بھیجا گیا ہے، بہی جس کے لیے یہ بھیجی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بالغ مرد و عورت کے جنازہ کی دعا، یہ بھی ہم سب کو آنی چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہمیں جب جنازہ ہوتا ہے تو ہمیں جنازے کی دعا نہیں آتی نا، تو یہ آسان والی دعا ہے، چھوٹی دعا ہے، بڑی والی بھی ہے، اور بھی دعائیں مسنون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مروی، لیکن یہ والی جو ہے ایٹ لیسٹ ہمیں بچوں کو وہ بھی سکھانی چاہیے اور خود بھی سیکھیں نا۔ اللہم اے اللہ اغفر معاف کر دے، لحینا ہمارے زندوں کو، ومیتنا اور ہمارے مردوں کو، وشاہدنا اور ہمارے جو حاضر ہیں نا، وغائبنا اور غائب کو، یعنی جو اس جنازے پہ حاضر ہیں ان کو بھی اور جو نہیں ان کو بھی، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا اور بڑوں کو، وذکرنا اور ہمارے مردوں کو، وانثانا اور عورتوں کو، اللہم اے اللہ من جو احییتہ جس کو آپ زندہ رکھیں، منا ہم میں سے، فاحیہ تو اس کو زندہ رکھ، علی اسلام اسلام پر نا، ومن اور جو توفیتہ جس کو تو موت دے، منا ہم میں سے، فا تو پس توفہ تو اس کو موت دے، علی الایمان ایمان پر۔
آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہے نابالغ لڑکے کے جنازہ کی دعا۔ اللہم اے اللہ اجعلہ بنا اسے لنا ہمارے لیے فرتن منزل پر آگے پہنچنے والا نا، واجعلہ اور بنا اس کو لنا اجرن ہمارے لیے اجر۔ اگر چھوٹا بچہ نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اس کی دعا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ جنت کے دروازوں پہ اپنے ماں باپ کو لینے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو اس پہ ایسا صبر کریں اور ایسا اجر اللہ سے مانگیں، اس کے لیے دعا سکھائی گئی نا کہ واجعلہ اور بنا اس کو لنا ہمارے لیے اجرن اجر و ذخرن اور ذخیرہ، ٹھیک ہے، واجعلہ یعنی آخرت کا ذخیرہ، واجعلہ اور بنا لنا ہمارے لیے شافعن سفارشی یعنی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا، و مشفعن اور جس کی سفارش قبول ہو، یعنی کہ ایسی حالت میں وہ جائے اور ہم ایسی حالت میں اس طرح سے صبر کریں اور اس طرح سے اپنا ہمارا ریئیکشن ہو کہ وہ ہمارے لیے یہ ساری دعائیں جو ہیں قبول ہوں۔ نابالغ لڑکی کے جنازے کی دعا، اللہم اجعلہا، وہی دعا ہے، اس میں کیونکہ مذکر کا پروناؤن استعمال ہوا ہے ضمیر، اور یہاں پہ مؤنث کا ضمیر استعمال ہوا ہے نا، اللہم اے اللہ اجعلہا بنا اس کو، اس لڑکی کو، لنا ہمارے لیے، فرتن آگے پہنچنے والی، بنا ہمارے لیے منزل پر آگے پہنچنے والی نا، آگے آگے چلنے والی، واجعلہا اور بنا اس کو، لنا ہمارے لیے، اجرن اجر و ذخرن اور ذخیرہ آخرت کا ذخیرہ، واجعلہا اور بنا اس کو، لنا ہمارے لیے، شافعتن سفارش کرنے والی، ہمارے حق میں سفارش کرنے والی، و مشفعتن اور جس کی سفارش قبول ہو۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، السلام علیکم یا اہل القبوری، جب قبرستان میں داخل ہوں یا جب ہم عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں اور وہاں پہ ہم جنت البقیع میں جائیں اور زیارت کے لیے جائیں تو ہم یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام اے قبروں والو، یا غفر اللہ لنا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہماری مغفرت فرمائے، یا غفرہ مغفرت کرے، اللہ اللہ لنا ہماری، ولکم اور تمہاری، انتم سلفنا آپ ہم سے پہلے آگے، اسلاف کہتے ہیں نا پہلے جو چلے گئے گزر گئے، سلفنا ونحن بالاثر اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ میت کو قبر میں رکھنے کی دعا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت پر ہم اس میت کو قبر میں رکھتے ہیں نا، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، یعنی مسلمان اگر کوئی فوت ہو تو اس کو قبر میں رکھنے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے، اور یہ بچے بچے کو، مسلمان بچے بچے کو آنی چاہیے نا، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کا ترجمہ ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی وفیہا اور اس میں نعیدکم تمہیں واپس پلٹنا ہے نا، اسی میں تم نے جانا ہے، ومنہا اور اسی میں سے نخرجکم تمہیں نکالیں گے، پھر نکالا جائے گا، خارج کرنا، تارتن اخرى ایک مرتبہ دوبارہ، ایک اور دفعہ۔ صبح کے وقت کی دعا، اللہم اے اللہ، بکا تیرے نام کے ساتھ یا تیرے ساتھ، اسبحنا ہم صبح کرتے ہیں، و بکا اور تیرے ہی نام کے ساتھ، امسینا ہم شام کرتے ہیں، و بکا نحیا اور آپ ہی کی قدرت سے یعنی کہ آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے حکم سے، ناحیا ہم جیتے ہیں، و بکا نموتو اور تیرے ہی قدرت سے ہم مریں گے، والیک المصیر اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شام کے وقت کی دعا، اللہم بکا امسینا اے اللہ ہم تیری توفیق سے شام نصیب ہوئی مجھے، میں نے شام کی، و بکا اسبحنا اور آپ ہی کی توفیق سے صبح ملی، و بکا نحیا اور آپ ہی قدرت سے ہم جیتے ہیں، و بکا نموت اور آپ ہی کی قدرت سے مریں گے، و علیک المصیر اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبح و شام کی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الذی جو، لا یضر نہیں ضرر پہنچاتا، ضرر کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی نقصان، مع اس کے
ساتھ ما ساتھ اس میں ہی اس کے نام کے ساتھ نہیں ضرر پہنچا سکتی یا پہنچاتی شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السمائی آسمان میں وہوا اور وہ السمیع سمیع ہے العلیم علیم ہے، جاننے والا ہے نا، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک یہ دعائیں اگر ہم روزانہ پڑھیں اور سوچ سمجھ کے اور میننگ کے کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور دل سے کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری مصیبتوں بلاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ دور رکھے گا۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا، سبحانکا، سبحانکا اے اللہ میں آپ کی تعریف کے ساتھ، اللہم اے اللہ و بحمدکا اور آپ کی حمد کے ساتھ، اشہدو اور میں شہادت دیتا ہوں ان لا الہ الا انت، کہ آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود الا انت سوائے تیرے، استغفرکا میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، واتوب اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کی طرف توبہ کے لیے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سبحانہ ربک، میرا پروردگار جو رب العزت ہے، سبحانہ ربک رب العزت ہے، اما یصفون ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یصفون یہ منہ سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وسلام اور سلام ہے علی المرسلین تمام رسولوں پر، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کہ جب ہم کچھ دیر کے لیے مجلس جما کے بیٹھیں، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اٹھتے وقت کوشش کریں کہ یہ دعا ضرور پڑھ لیں کہ اس میں جو غلطی کی ہے یا کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں اور ہمارے لیے اس کو خیر اور برکت کا باعث بنائیں۔ جانور ذبح کرنے کی دعا، جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، شروع اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ قربانی کی دعا و طریقہ، قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم منک و لک۔ پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کریں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی، اس کو قبول کر میری طرف سے، کما تقبلتا جیسے تو قبول کرتا ہے، من حبیبکا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وخلیلکا اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کا میننگ یہاں پہ نہیں دیا ہوا لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں، انی میں وجہ تو چہرہ کرتا ہوں، وجہی اپنا، للہ جی اس کی طرف، فطرہ جس نے بنایا پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفہ یکسو ہو کر، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین مشرکین میں سے، انا بے شک، صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، لا شریکہ کوئی شریک نہیں، لہو اس کے لیے، وبذالک امرتو اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین اور میں فرما بردار لوگوں میں سے ہوں، اللہم منک ولک، اللہ پاک تیری طرف سے اور تیرے لیے۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں، کسی دوسرے کی، آپ جیسے ہم آپ عام طور پہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو دوسرے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں قربانی بھیج دیتے ہیں یا اس طرح نا، تو کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہوں یا آپ کے جو فوت ہو گئے ہیں لوگ ان کی طرف سے، تو پھر ہم کریں گے تو منی کی جگہ اس آدمی کا نام لیں جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ترجمہ دیا ہوا ہے اب نا، میں نے ہر چیز سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ تو
اگلا ہے کہ دوسری دعا کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا ادھر، میں پھر پڑھ دیتی ہوں۔ اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما، جیسا کہ آپ نے قبول فرمایا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ تراوی کی دعا: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو یہ دعا تراویح کا مطلب کہ جو درمیان میں ہم وقفہ کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے نا، ترویہ کرنا یعنی ترویحہ کہ راحت لینا، تھوڑی دیر ریسٹ کرنا۔ تو اس کا ترجمہ ہے سبحانہ پاک ہے، ذی الملکی وہ جو مالک ہے اور ملک والا، اور والملکوتی اور بادشاہت والا ہے، سبحانہ اور پاک ہے وہ، ذی العزتی وہ جو عزت والا ہے، والعظمتی اور عظمت والا ہے، والحیبتی اور حیبت والا ہے، والقدرتی اور قدرت والا ہے، والکبریائی اور کبریائی والا ہے نا، سب سے بڑا ہے، والجبروت اور جبروت، پاک ہے وہ اللہ جو، اور غلبہ، ٹھیک ہے نا، جبروت غلبہ والا ہے اور غلبہ والا ہے، سبحانہ پاک ہے وہ رب، المالکی جو مالک ہے، الحی زندہ، الذی جو لا نہیں ینامو اس کو نیند آتی، ولا یموت اور نہ موت، سبوحن یعنی کہ وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے نا، بے انتہا پاک، ٹھیک ہے نا، قدوس نہایت مقدس، ربنا ہمارا رب، رب الملائکات اور فرشتوں کا رب، وجبریل والروح جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے نا، روح الامین، اللہم اے اللہ اجرنا بچا ہمیں، من النار آگ سے، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ نیا پھل کھانے کی دعا: جب موسم کا نیا پھل درخت پر دیکھیں یا کھائیں یا نیا پھل سامنے آئے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، کہ اے اللہ بارک لنا بارک برکت دے، فی ثمرنا ہمارے پھل میں، وبارک لنا اور برکت دے، لنا ہمارے لیے، فی مدینتنا ہمارے شہر میں، وبارک لنا اور برکت دے، لنا ہمارے لیے، فی ساعنا ہمارے سا میں، جو تول کا ناپ کا جو ہوتا ہے نا پیمانہ، وبارک لنا فی مدنا اور ہماری مد میں برکت عطا فرمائیے۔ اور پیمانے ہیں یہ نا، سا اور مد یعنی کہ نا اس کے بارے میں کہا۔ چھینک کے وقت کی دعا: جب کسی کو چھینک آئے تو یہ دعا پڑھیں: الحمد للہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حال میں، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں کہے یا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا اس کو یہ دعا دے: یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر رکھے، ویصلح اور سنوار دے، ٹھیک ہے نا، بالکم آپ کا حال، آپ کے حالات کو سنوار دے۔ سلام و مصافحہ کی دعا: سلام اس طرح کریں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، السلام سلامتی ہو، علیکم تم پر، و اور رحمت اللہ اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، اس کو ہم دل سے کہیں، سوچ کے کہیں، میننگ پتہ ہو ہمیں اور ہم اس میں سمجھ ہو ہمیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا انٹینشن ہے اور کیا ذہن ہے اس کے پیچھے نا، سوچ ہے تو کتنا زبردست ہو جائے نا، سارے شکوے گلے ناراضگیاں اور جو ہے نا سب ایسی عداوتیں ختم ہو جائیں۔ سلام کا جواب اس طرح سے دیں: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ہے نا کہ جس طرح کا کوئی سلام کرے اس سے اچھا سلام کرنے کی کوشش کرو نا، ایٹ لیسٹ اس طرح کا ہو، اور تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ مصافحہ کے وقت یہ دعا پڑھیں: یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ یغفرو
معاف کر دے، مغفرت کر دے، بخش دے، ٹھیک ہے، ڈھانپ لے، اللہ اللہ لنا ہمارے لیے، ولکم اور تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ مصیبت پیش آنے کے وقت کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اتنی پیاری دعا ہے۔ اور کوئی بھی مصیبت آئے نا، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی فوت ہو تو پھر پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی مصیبت ہو نا، کانٹا بھی چبھے، کوئی دل بھی دکھائے، کوئی اور آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا، اسکول کے کام کی سمجھ نہیں آ رہی کیسے کرنا ہے، اور کچھ بھی ایسی نا تنگی ہو، تو اس پہ اگر ہم یہ پڑھیں تو اس سے اجر ملتا ہے نا۔ تو انا للہ، بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور ہم، الیہ اس کی طرف، راجعون واپس جانے والے ہیں نا، لوٹنے والے ہیں۔ اللہم اے ہمارے اللہ، اجرنی کہ مجھے اجر دیجئے، فی مصیبتی میری مصیبت میں، واخلف اور خلف یعنی پیچھے آئے نا، اس کے بدلہ آئے، بدلہ عطا فرمائیے، لی میرے لیے، خیرن بہتر، منہا اس سے، یعنی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جو مصیبت بھی بھیجی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہ کتنا اچھا معاملہ، عجب معاملہ ہے نا ایک ایمان والے کا، کہ اگر اس کو کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے نا، چاہے اس کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو اس میں اگر ہم نے اجر لینا ہے تو پھر ہم نے شور نہیں کرنا، ہم نے شکوہ نہیں کرنا، شکایتیں نہیں کرنی، دوسروں کو تنگ نہیں کرنا، اللہ سے دعا مانگنی ہے نا، تو پھر ہمیں اجر ملتا ہے۔ اور اس طرح سے کوئی بھی چھوٹی موٹی تکلیف، تنگی، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی آپ کے اوپر چھینٹا پڑ گیا ہے، کسی نے غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی آپ کا راستہ کاٹ گیا ہے، کچھ اور کچھ بھی، تو اس میں آپ بجائے اس کے کہ آپ کچھ اول فول بولیں یا گالی دیں، تو یہ دعا پڑھیں تو وہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگی۔ جب انتقال کی خبر سنیں تو یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبت سے چھٹکارے کی دعا، یعنی جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن پاک میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا سوائے انتا تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی بے شک میں، کن تو میں ہوں، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی جو غلطی ہے، جو خطا ہے وہ میری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک سے جب ہم اقرار کرتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، تو اللہ پاک پھر ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہماری مشکل دور کر دیتا ہے۔ مصیبت زدہ شخص کو دیکھنے کی دعا، جب کسی کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا دیکھیں تو آہستہ سے یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، الحمد للہ الذی عافانی، یعنی آپ اگر اسپیشلی کسی کو سمجھ آ رہی ہے نا، جس کو جو پڑھتا ہے، جو جانتا ہے، اور یا کسی کوئی عرب ہے تو پھر اس کے پاس اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو اس لیے کہا ہے کہ اس کو آہستہ سے پڑھیں نا، کہ اللہ سے اندر ہی اندر، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر نا، للہ ہی اللہ کے لیے، الذی جس نے آفانی مجھے عافیت دی، ٹھیک ہے، مجھے اس عافیت دی، من ما اس چیز سے، ابتلا کا جس میں تجھے مبتلا کیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر اونچی آواز میں آپ اس طرح کسی کے سامنے کہیں گے تو اچھی بات نہیں ہے نا، بہی اس سے، وفضلنی اور اس نے کیا کیا کہ مجھے فضیلت بخشی، اللہ پر، کثیرن بہت سی، ممن خلقا تفضیلا بہت ساری مجھ کو مبتلا اور بہت سی مخلوقات پر اس نے مجھے فضیلت بخشی۔ اللہ نے انسانوں کو فضیلت بخشی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے نا احسن تقویم بنایا انسان کو، اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کا بھی ہم اقرار کریں گے نا۔ تو یہ دعا بھی ضرور یاد کرنی چاہیے۔ بیمار کی عیادت کی دعا، جب کسی کی عیادت کرنے جائیں یہ دعا دیں، لا عباسہ، ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں، نہ پریشان ہو نا، نہ فکر کرو، نہ اپنے آپ کو ہلکان کرو نا، لا عباسہ، طہور انشاء اللہ، طہور یعنی کہ پاک کرے گی، انشاءاللہ یہ آپ کو، یعنی یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی، یعنی اللہ پاک کہتے ہیں کوئی بھی بیماری جب کسی مومن کو آتی ہے، ایمان والے کو، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور اس میں صبر کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتی ہے نا، جو غلطی، کوئی خامی، کوئی بھی چیز ہو گئی ایسی، تو اس سے اس کو وہ صاف کرتی جاتی ہے نا۔ قرض سے نجات کی دعا، اللہم اکفنی بے حلالک، اے اللہ اکفنی کافی کر دے، بے حلالک اپنے حلال کو، ان حرامک یعنی کہ میری کفایت کر دے نا، میرے لیے وہ کافی ہو جائے،
کہ حلال مال جو حرام، اور اپنے حلال مال کے ذریعے حرام مال سے میری کفایت فرمانا، کہ حرام سے مجھے دور کر دیا، مجھے حلال ہی کافی ہو جائے۔ وَأَغْنِنِي، اور مجھے آگنینی غنی کر دے، بے نیاز کر دے، بے فضل کا، اپنے فضل سے، یعنی نا مجھے کسی اور کی طرف نہ جانا پڑے، تو اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ امن سواک، کہ اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ سے، اللہ کے سوا جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی کوئی ہے، اس سے مجھے بے نیاز کر دے۔ خاص مواقع کے اذکار و کلمات، ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب کوئی اچھی اور پسندیدہ چیز دیکھیں یا کوئی نیک کام پورا ہو جائے تو کہیں الحمدللہ، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ ساری تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے، بنعمتہ جس کی نعمت سے تتم پوری ہوتی ہیں، مکمل ہوتی ہیں، تمام ہوتی ہیں، صالحات اچھی چیزیں۔ اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں یا کوئی کام پورا نہ ہو سکے یا کوئی بری خبر سنیں تو کہیں الحمدللہ علی کل حال، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کتنی خیر اور بھلائی ہے، ہمارے لیے ہمیں نہیں پتہ نا۔ ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب کوئی خاص نعمت حاصل ہو تو الحمدللہ کہیں، جب کسی بات سے گھبراہٹ ہو تو لا الہ الا اللہ کہیں، جب کسی بات پر تعجب ہو تو اللہ اکبر سبحان اللہ کہیں، جب کوئی احسان کرے تو جزاک اللہ خیرن کہیں۔ یہ ہماری مسلمان کلچر، جو مسلمان ہمارے اندر یہ باتیں عام ہونی چاہیے نا، سارے لوگ اس کو فالو کریں۔ جب کوئی کھانے پر بلائے تو بارک اللہ فیکم کہیں، جب کوئی چیز اچھی لگے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، جب کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاء اللہ کہیں، جب کسی اونچی جگہ پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، اور جب اونچی جگہ سے نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں نا، ان سنتوں پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آسانیاں دے گا، اور آخرت میں بھی۔ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کو کوئی غصہ دلائے تو خود ہی اپنے من میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ جب کسی سے قرض لیں تو اسے یہ دعا دیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے لکا آپ کے لیے، فی اہلک آپ کے گھر والوں میں اور آپ کے مال میں۔ اور جب کوئی آپ کا قرض ادا کر دے تو اسے یہ دعا دیں، اوفیتنی اوف اللہ بک، ٹھیک ہے، آپ نے یعنی کہ مجھے میرا وعدہ پورا کیا، وفا کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو وفا کرے۔ سبحان اللہ، یعنی قرض جو ہے نا اس کو پورا ادا کر دینا بہت اہم بات ہے نا، ضروری بات ہے۔ تو جو بندہ قرض نہیں ادا کرتا تھا اور فوت ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مسلمانوں کو کہ میں اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ خود ہی پڑھ لو نا۔ تو یہ بہت اہم، کسی سے کوئی قرض لیں، قرض کہہ کر کوئی چیز لیں تو اس کو ضرور واپس کریں۔ جب کوئی خوشخبری سنائے تو اسے یہ دعا دیں، بشرق اللہ، بشرا خوشخبری نا، بشرق اللہ خوشخبری دے اللہ بخیر خیر کے ساتھ، پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں اچھی خبریں سنوائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں تیسرا باب، انشاءاللہ پھر ہم کریں گے اگلے سیشن میں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، پلیز یہ ضرور ساری دعائیں آپ یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے، سمجھ کے پڑھنے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کا ہمیں مستحق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔